پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ادھر ہی آ جاؤ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين بسکٹ کھلوائیے والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم مدد بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیف خاموش کی ستارات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا علاء الدین صابر قاجری یا منارہ یا غوث اعظمی زنم قبض الشیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم۔ سلسلہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ سبھی مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ پوری دنیا کائنات کے لیے مرکزی عقیدت حضور سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سرور کون و مکا سیاح لامکا احمد مجتبی پیارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل مبارکباد ہیں آپ حضرات تو یہ کہ آج اللہ نے اپنے مقدس کلام مجید کی تقدیم کے موقع پر آپ کو اس پاکیزہ اجلاس میں محفل میں بلا لیا اور مبارکباد کے لائق ہیں عالی جناب المرتبت حافظ کامل رضا صاحب اور ان کے والد ماجد، ان کے والدین، ان کے بھائی احباب اور ان سے عقیدت محبت رکھنے والے حضرات کہ جن کی دعاؤں کی برکتوں سے آج عالی جناب ہمارے حنیف بھائی کے صاحبزادے محمد کامل اس منزل مقصود تک پہنچے کہ اللہ نے انہیں اپنے کلام کا حافظ بنا دیا۔ بڑی اچھی گفتگو خطیب و امام سنہری مسجد سے آپ نے سماعت فرمائی اور توجہ آپ میری طرف رکھیں، ہو سکے تو انہیں ان کی امی تک پہنچا دیں۔ یہ بیچارے اکیلے گردش کر رہے ہیں، گردش کرنے کے لیے آپ حضرات بھی ہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ اس بچے کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بہرحال باتیں اوجھل ہو جائیں گی ذہن سے، آپ توجہ میری طرف رکھیں۔ عزیزان محترم، بہت اچھا خطاب آپ نے سنا اور قرآن عظیم کے تعلق سے بڑی جستہ باتیں آپ نے اپنی سماعتوں تک محدود کی۔ قرآن عظیم کا حافظ بننا یہ ہر کسی کے پاس کی بات نہیں ہے، جسے اللہ چاہتا ہے وہ اپنے کلام کا حافظ بنا دیتا ہے۔ جس طرح حاجی بننا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، نمازی بننا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، اسی طرح سے عالم دین، حافظ قرآن، قاری قرآن بننا بھی ہر کسی کے نصیبے اور مقدر کی بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے بناتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے۔ یہ پیشانیاں اس کی مرضی کے بغیر نہیں جھکتی ہیں۔ عزیزان محترم، یہ قرآن رمضان شریف میں نازل ہوا، حالانکہ میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ ٹائم زیادہ ہو چکا ہے، تقریر نہ کی جائے، بس چند باتیں آپ کو سمجھا کر کے اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو جائے، کیونکہ رمضان چل رہے پورا دن مزدوری، محنت، مشقت، تراویح، نمازیں، تھکن ہو ہی جاتی ہے اس وقت روزہ کھولنے کے بعد۔ میں بھی سفر میں ہوں، اس چکر میں مجھے بھی جو ہے کافی سفر کی تھکاوٹ ہے، تو بہرکیف سمجھے یہ کہ اللہ نے اگر آپ کو اولاد دی ہے، کوشش سب سے پہلے یہ کریں کہ آپ کو دیندار بنائیں۔
دیندار بنائیں، نمازی بنائیں، قرآن کا حافظ بنائیں، قرآن پڑھنے والا بنائیں، اس لیے کہ جب آپ دنیا سے جائیں تو یہ تمہاری اولادیں تمہاری مغفرت کی دعا کرتی رہیں، بے شک کیونکہ جتنی خشوع اور خضوع سے مرنے والے صاحب قبر کی اولاد اپنے ماں باپ کے لیے تمہاری مغفرت کرے گی نا، اس طرح کی عقیدت و محبت خشوع و خضوع سے کوئی غیر دعا نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کی اولاد اہل علم ہے، قرآن کی حافظ ہے، آپ انتقال کر گئے تو میں پوری گارنٹی کے ساتھ لکھ کر کے دیتا ہوں اتنا درد ان دنیا دار بیٹوں اور بیٹیوں کو نہیں ہوگا جتنا دیندار بیٹے کو ماں باپ کی جدائی کا درد ہوتا ہے، بے شک کیونکہ جو دیندار ہوگا وہ نمازی ہوگا، اور جب نماز پڑھے گا تو 5 وقت کی نماز میں اللہ سے ضرور اپنے والدینوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، پوری کائنات کے لیے، دنیا انسانیت کے مرحومین کے لیے وہ دعائے مغفرت کرتا ضرور ہوگا۔ بے شک آپ نے سنا، حافظ کامل صاحب نے سنایا، جتنا آپ کو ثواب ملا ہے اتنا ہی سننے والے کو ثواب ملا ہے، یہ برکتیں ہیں اور یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہوگا، میں چند اشعار منتخب کے آپ کو سناؤں اور اس کے بعد اختتام ہوگا، دعا ہوگی انشاءاللہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہم اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وعلی صلی اللہ علیہ وآلہ صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشعار پرانے ہیں لیکن میرے مصطفیٰ کی تعریف کبھی پرانی نہیں ہوتی ہے۔ سنے ہوں گے آپ نے میری ذریعے سنا ہوگا، لیکن میں اکثر اس کلام کو پڑھتا ہوں، مجھے بڑا پسند ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تسلیم کی جو منقبت ہو، نعت ہو، ان کے قصیدے ہوں، وہ کبھی پرانے نہیں ہوتے، جتنا ذکر کرو نیا ہی رہتا ہے۔ تڑپ کے کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور مچل کے کہہ دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کہ میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے، میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے، تیری رام اکھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری حسرتوں میں، تیری چاہتوں میں، تیری حسرتوں میں، تیری چاہتوں میں، بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو سبحان اللہ نہیں آتا، کبھی فضیلت سنیے سبحان اللہ کی۔ علماء کرام بتاتے بتاتے اپنی اپنی قبروں میں چلے گئے۔ ویڈیو بنی سبحان اللہ کہنا یہ اللہ کی تعریف کرنا ہے، اور سبحان اللہ کا جو عظمت ہے، برکت ہے، اس کا ثواب ہے نا، ساتوں زمین و آسمان کو ایک پلڑے میں رکھ دو اور کیول سبحان اللہ کی برکتوں کو ایک پلڑے میں رکھو، تو یہ ساتوں آسمان و زمین کا وزن سبحان اللہ کی تعریف کے سامنے، عظمت کے سامنے کم پڑ جائے گا۔ آپ سوچتے ہیں پتہ نہیں مولانا لوگ سبحان اللہ درود کیوں پڑھواتے ہیں، بڑی برکتیں ہیں اس میں۔ ارے بھائی جب آپ اللہ کی تعریف کریں گے اللہ خوش ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور آپ نے تارے جگڑ دیے اپنی زبانوں پر، تھوڑا سا ادھر ہوئی، حرکت کرو تو بھی برکت ہوگی۔ تڑپ پہ کہیں سبحان اللہ، آواز بلند کہہ دیں یا رسول اللہ۔ یہ جو ذکر سے دور ہے نا، ہم اسی لیے مارے جا رہے ہیں، ذکر کرنا ہی شروع کر دیں، انشاءاللہ بہاریں برسیں گی، برکتیں برسیں گی۔ کہ تیری حسرتوں میں، تیری چاہتوں میں، بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے۔ یہ آخری اشرا چل رہا ہے رمضان کا، اور کچھ نہیں پتا آنے والے سال میں ہم ہوں یا نہ ہوں۔ یہ چہرے آج ہیں، نہ ہوں اگلے سال، کسی کو کچھ نہیں پتا ہے۔
اس لیے دعا کرا کریں اللہ ہماری جب تک زندگی ہے یہ مقدس بہار ہے، یہ برکت، یہ عظمت ہے، ہمیں ہر سال نصیب فرمائے۔ کہہ دے آمین، کہہ دے شعر پہنچا رہا ہوں، پوری کائنات مصطفیٰ کے کرم سے بنی، صدقے میں بنی ہے، اور حضور سے زیادہ حسین و جمیل کائنات میں کوئی نہیں ہے، میرے آقا سے زیادہ حسین و جمیل کائنات کے پردے پر کوئی نہیں ہے۔ شاعر اسلام نے اسی کی منظر کشی کی ہے، شعر میں سماعت فرمائیں، مصرع ثانی سنیں گے انشاءاللہ سمجھ جائیں گے کہ میرا یہ ہے ایمان، یہ میرا یقین ہے، میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی ہے، میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی ہے، کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے قمر نے، کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے قمر نے، نکلتا ہے منہ کو چھپاتے چھپاتے تیری حسرتوں میں، تیری چاہتوں میں۔ یہ تو نسیم بھائی کے صاحبزادے لگ رہے ہیں مجھے، چشمہ لگ گیا ان کے بھی، ہاں بھتیجے آپ کے ماشاءاللہ پہچان ہو رہی ہے نا، چشمہ لگ گیا بچے کے، اللہ تعالیٰ فرق دے اس بچے کی عمر میں، اور قابل مبارکباد ہیں ہمارے شمیم بھائی اور یہ دیگر ہمارے سلیم بھائی جنہوں نے ہر سال الحمدللہ اللہ کا کلام اپنے گھر میں پڑھواتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، اور آپ لوگ سنتے ہیں۔ عزیزان محترم یہ نصیبوں کی بات ہے، مرنا سب کو ہے، یہ شعر سماعت فرمائیں، موت کیسی ہونی چاہیے، تڑپ کر کہہ دے سبحان اللہ۔ ہمارے رئیس ستاری صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو کندھے بھاری ہو چکے ہیں ان کے، کیونکہ ذمہ داری کا پتہ ایک کندھوں پر آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ دے، بلندیاں دے، عزت دے، عروج و ارتقاء عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ اور کہہ دیں یا رسول اللہ۔